اب آئیے اس کے بعد مولا علیہ السلام کے نام مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف کتابوں میں الگ الگ نام ہیں. کچھ کے ہاں کچھ ہے، کچھ کے ہاں کچھ ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ زمین پر مولا کو ہم آئیل کہا جاتا ہے، لوح پر مولا کا نام قلم لکھا گیا ہے، قلم پر مولا کا نام، لوح قلم سنا ہے نا، قلم پر مولا کا نام منصور ہے، عرش پر مولا کا نام معین ہے، رضوان کے نزدیک مولا کا نام امین ہے، حوروں کے نزدیک مولا کا نام امین ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مولا کا نام خربیل ہے، عبرانی میں زبان میں مولا کا نام بلقیاطیس ہے، سریانی میں مولا علیہ السلام کا نام شروحیل ہے، تورات میں مولا کا نام ایلیا ہے، ایلیا آج ہمارے ہاں رکھا بھی جاتا ہے، توریت میں مولا سلام اللہ علیہ کا نام ایلیا ہے، زبور میں علی علیہ السلام کا نام اریا ہے، انجیل میں مولا سلام اللہ علیہ کا نام بریا ہے، اور بقیہ صحیفوں میں کہیں حجر العین ہے. قرآن میں علی علیہ السلام کا نام وہی ہے جو اللہ نے طے کیا، یعنی علی علیہ السلام. کنیت میں مشہور کنیت الگ الگ ہے. ایک مشہور کنیت ہے ابو تراب، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ابو تراب کی کنیت خود رسول اللہ نے رکھی ہے. امام حسن علیہ السلام پکارتے تھے ابو الحسین کہہ کر کے، امام حسین علیہ السلام پکارتے تھے ابو الحسن کہہ کر کے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا کو پکارتی تھی ابو الحسنین کہہ کر کے. یہ کنیتیں ہیں مولا سلام اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ مولا کے نام مختلف نام ہیں. بقیہ جتنے ہزار نام اللہ کے ہیں ان سارے ہزار ناموں میں عبد لگا کر کے سارا نام علی علیہ السلام کا ہے. اس کے علاوہ جو مشہور اسما ہے اس میں القاب ہے جو مولا کے مشہور، اسما تو گنا دیے گئے، مشہور القاب جو مولا سلام اللہ علیہ کے ہیں اس میں پہلے نمبر پر سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ مرتضیٰ، امیر المؤمنین. یہ امیر المؤمنین اس کی خصوصیت یہ ہے، ایسا نہیں ہمارے مولا خود ہمارے امام جن کے امامت میں ہم ہیں وہ ہمارے امیر ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں. امام حسن سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں تمام مومنوں کے امیر تھے. امام حسین علیہ السلام اپنے دور میں سارے مومنوں کے امیر وہ تھے. لیکن یہ لقب مخصوص ہو گیا ہے قدرت کی طرف سے صرف علی علیہ السلام کے لیے. نہ امام حسن کو ہم امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، نہ امام حسین علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، نہ خود اپنے امام کو جس کی امامت میں آج پردہ غیب میں جو ہمارا امام ہے، جبکہ وہ واقعاً ہمارے حقیقتاً ہمارے امیر ہیں، مومنوں کے امیر ہیں. لیکن یہ لقب چونکہ مخصوص ہے مولا سلام اللہ علیہ سے، لہذا علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. تو ایک لقب مولا کا کیا ہے؟ مرتضیٰ. دوسرا لقب کیا ہے مولا کا؟ امیر المومنین. تیسرا لقب ہے مولا کا یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، بیضۃ البلد، والد السبتین. یہ سارے القاب گنا رہے مولا سلام اللہ علیہ. غالب کل غالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، صدیق الاکبر. یہ ذہن میں رہے گی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ سب القاب میں ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے. صدیق الاکبر، بل فاروق الاعظم، خاصف النعل، کشاف الکرب، قرن من حدید، اخو الرسول، زوج البطول، لسان الصدق، امام الاول، ہادی، داعی، شاہد، کتاب مبین، مقیم الجنہ، قسیم الجنت والنار، قاتل الفجار، وصی الاوصیاء، قاسم الجبارین، زین العابد مجاہدین، صراط المستقیم، اماد الاتقیاء، ناصح، مجتہد، ضیاء، مصباح الضیاء، مخلص الصفا، ساقی الکوثر، صاحب اللواء، قالع الفجرہ، حبل اللہ المتین، غیاث المکروبین، سید المؤمنین، وارث، تال المبعوث، مبین المشکلات، حاتم الحصار. یہ سارے القاب کچھ القاب وہ ہیں کہ آپ نے اگر ذہن میں آپ کے محفوظ ہو یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ
یزید کے یہاں جا کے قید ہوا، اس دور میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. دو روایتیں ہیں دو طرح کی، یا دربار یزید میں یا مسجد جامع میں. وہاں بھی امام سجاد علیہ السلام نے جہاں گنایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، وہاں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے القاب گنوائے ہیں. چنانچہ مولا فرماتے انا ابن من ضرب خراطیم الخلق، یہ وہ القاب ہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں گنوائے ہیں. من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الحجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفت عین، انا ابن صالح المؤمنین، میں صالح المؤمنین کا بیٹا ہوں. یعنی ایک لقب علی علیہ السلام کا. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ صالح المؤمنین، انا ابن صالح المؤمنین وارث النبیین قامع الملحدین یعصوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین. یہ زین العابدین خود امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا، میں زین العابدین کا بیٹا ہوں. یعنی یہ زین العابدین کا لقب خود مولا علی سلام اللہ علیہ کا بھی، جہاں چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین، وہی یہ لقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی لقب ہے زین العابدین، افضل القائمین، اصبر الصابرین، تاج البکائین، المؤید بجبرائیل، المنصور بمیکائیل. یہ سارے القاب ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے، وہ کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے گنوائے ہیں. من جملہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اول المسلمین ہے، اس لیے کہ تاریخ میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس نے علی علیہ السلام سے پہلے اسلام قبول کیا ہو. ہاں کچھ لوگوں نے اس کو ذرا سا تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں میں جناب خدیجہ پہلے ایمان لے آئی ہیں، بزرگوں میں فلاں پہلے ایمان لے آئے ہیں، بچوں میں علی علیہ السلام پہلے ایمان، اس طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایک نام آپ نے سنا ہوگا خلفائے بنی عباس میں مأمون عباسی کا، دشمن اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ مأمون عباسی موڈ میں آ جاتا تھا. ایک عالم تھا جس کا نام تھا اسحاق سے مامون نے پوچھ لیا، اب وہ تھا کسی موڈ میں، اسحاق سے مامون نے پوچھا کہ بھئی، مامون نے اسحاق سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو اس نے کہا بچوں میں علی علیہ السلام نے. کہا ہم بچہ، بوڑھا اور عورت نہیں جانتے، کل ملا کے بتاؤ. ٹھیک ہے کہ بچوں میں علی نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام ایمان پہلے لے آئی، بزرگوں میں فلاں ایمان پہلے لے آئے. لیکن جب ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں کوئی پہلا ہے کہ نہیں ہے؟ بوڑھوں کو الگ کیجئے تو فلاں ہے، عورتوں کو الگ کیجئے تو فلاں ہے، بچوں کو الگ کیجئے تو فلاں ہے. لیکن جب سب کو اکٹھا کیجئے تو سب ایک ساتھ تو نہیں ایمان لائے ہوں گے. بات اس کی معقول ہے. مامون نے اسحاق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے پہلے ایمان کون لے آیا، اسلام کس نے قبول کیا؟ اس نے گھمانے کی کوشش کی، بچوں میں سب سے پہلے علی علیہ السلام. کہیں بچوں نے، سب کو اکٹھا کر کے بتاؤ سب سے پہلے کون لایا. اب اس نے ایک بات ایسی کہی کہ ہاں ایمان تو لے آئے، لیکن اس وقت ایمان لے آئے کہ جس وقت علی پر کوئی چیز واجب نہیں تھی. اس کا مطلب سمجھ رہے کیا ہوا؟ بچے تھے جب ایمان لے آئے تو بچپنے کے ایمان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آج ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان لیا، اور کل کو ہم اس ایمان سے پھر جائیں تو اس ایمان سے پھرنے کے بعد ہم کیا کہلائیں گے؟ آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کل ہم اس سے پھر جائیں. نہیں صاحب کوئی اللہ نہیں ہے اور میں رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہوں، مرتد ہو گیا. تو ابھی اس میں نقطے کی طرف غور کیجیے، کیا کہنا چاہ رہا ہے اسحاق کہ علی بچپنے میں ایمان لائے. بچپنے میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اس وقت تک علی پر کوئی چیز علیہ باللہ واجب نہیں تھی. ایمان لے آئے وہ بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اور اگر معاذ اللہ علیہ، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، علیہ باللہ استغفر اللہ خاتم بدہن، ایمان لانے کے بعد علی اگر پلٹ جائے ایمان سے تو علی پر جو ہے وہ اس مرتد ہونے کا حکم بھی صادق نہیں آتا ہے، ان پر کوئی سزا بھی لاگو نہیں ہوگی. یہ بات اسحاق نے کہی. مامون نے کہا ٹھیک ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات کا جواب ہم کو یہ دو کہ یہ علی
جو سب سے بچوں بوڑھوں عورتوں میں سب سے پہلے بقول تمہارے ایمان لے آئے، جبکہ اس وقت کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ علی پر واجب نہیں تھا، یہ ایمان جو علی لے آئے خود سے ایمان لے آئے یا رسول اللہ نے ان سے کہا تھا ایمان لانے کے لیے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگرچہ غیر ہے، دشمن ہے، مامون